بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کاروان صحابہ میں وہ کون خوش نصیب و عظیم صحابی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سے متنبع کیا گیا؟ وہ کون ہے جس کی شان میں جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ یہ عظیم المرتب شخصیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی ہے، جنہیں موزن رسول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرصت کے ہر لمحہ کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گراں قدر جواہر پارے اپنے دامن میں سمٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان دنوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ ایک روز عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، عمر بن حشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی شوق و جذبہ معجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی کو قبول کر لیں تاکہ میرے جان نثار صحابہ ان کی اذیتوں سے بچ جائیں۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہمتن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں پہنچ کے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، ماتھے پر تیوری چڑھی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ ترش روا اور بے برقی اس بات پر کہ وہ نابینا ان کے پاس آ گئی۔ تمہیں کیا خبر؟ شاید وہ اتر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی شان میں نازل ہوئیں، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی محبت گر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ سے ملنے آتے تو آپ ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں کچھ ضرورت ہوتا تو انہیں پورا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگراں مقرر کیا، اور ایک مرتبہ یہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے اپنے تمام گورنروں کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا: تمہارے علاقے میں جس کسی کے پاس ہتھیار، سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔ فاروق اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ طیبہ میں پہنچنے شروع ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص کے سپرد کی گئی، اور انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ بن ام مکتوم درع پہنے ہوئے نمودار ہوئے، میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری سانس تک اسے تھامے رکھوں گا۔ 3 روز تک بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی۔ طرفین کی جانب سے اس قدر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن اس فتح و کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا کرنی پڑی، اور ان عظیم المرتب شہداء میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اس حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔